یہ پیشرفت یقیناً نئی نہیں ہے، گزشتہ چند سالوں سے اس کا اندیہ جو ہے بڑا واضح طور پہ مل رہا تھا کہ عرب ممالک کا رجحان اسرائیل کی طرف، امریکہ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ ہونا تھا۔ آپ کی جدوجہد اب کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فلسطین کی طرف سے پاکستانی عوام اور پاکستانی لیڈرشپ کو جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد کہ دیکھیے یہ جو ساری منصوبہ ہے، یہ ساری جنگ حق اور باطل کے درمیان میں، اس میں یہی نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی آپ آج کہاں پہنچ گئے یا کل کہاں تھے۔ ایک حق ہے، ایک آپ کا گھر ہے، کسی غاصب نے اس کو لینا چاہتا ہے، یا آپ نہیں پوچھتے کہ جی آج میں نے لیا یا نہیں لیا۔ آپ نے یہ سوال پوچھنا آپ نے لینا کہ نہیں لینا، یا آپ نے سرنڈر کرنا ہے۔ ہمارا فلسطینی عوام، خواہ حماس ہو، فتح ہو، پی ایل او والے ہو یا ریزسٹنس والے ہو، آج انہوں نے اس معاہدے کو، اس ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور انہوں نے تاریخی مرحلے پہ آج ہم یونائٹڈ ہو کر ایک ہی محاذ پہ اسرائیلیوں کو سامنا کرتے ہیں، اور ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں جو بھی اس معاہدے میں شریک ہوتا ہے وہ اسرائیلی کا ساتھ دیتا ہے، وہ ہمارا بچوں کے شہید کرنے میں شریک ہوتا ہے، وہ ہمارا گھر کو مسمار کرنے میں شریک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دو تین باتیں ہیں اس میں کہ تاکہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں اور یہ نہ کہا جائے کہ جی بھائی آپ جذباتی ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ رول ماڈلز ہیں، ہم نے دو رول ماڈلز کو دیکھ لیا تھا، ایک ریزسٹنس کا رول ماڈل ہے اور ایک معاہدے ہو اور پیس پروسیس جس کو کہلاتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ۔ میں پیس پروسیس سے شروع کرتا ہوں۔ پیس پروسیس سے آپ نے جو آپ کے رپورٹ میں کہا کہ سب سے پرانا لوگ جو انہوں نے تعلقات قائم کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے وہ مصر ہے، یعنی 1978 میں جس کو کہلاتے ہیں کیمپ ڈیوڈ 1۔ سوال یہ ہوتا ہے مصری عوام سے کہ جی میں نہیں کہوں گا کہ جی بھائی ریلیجس لوگوں سے ہے یا ازہر شریف سے ہے، میں جاؤں گا فن اور میوزک اور سینما کے بارے میں، اور ان سے پوچھنا ہے کہ آج 1978 سے لے کر آج تک آپ کے نزدیک مصری عوام اسرائیلی کریکٹر اس فلموں میں یا اس گانوں میں ہے کہ کیا کس قسم کا کریکٹر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو رول ہو یا جاسوس ہو یا ڈرگ سمگلر ہو یا بیڈ بزنس میں کام کرتے ہیں، تو لہٰذا کہ عوام جو ہے نا کبھی نہیں چاہیں گے اس اسرائیلی کو کوئی حصہ ہو یا کوئی شیر ہے ہمارے فلسطین کے اندر ہے یا ہمارا امت مسلمان کے اندر ہے۔ اب دوسرے طرف سے آپ دیکھیں معاشی لحاظ سے کہ مجھے بتا دیں جن دو ملکوں نے سفارتی تعلقات کو قائم کیا ہے عرب دنیا میں اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کی سیکیورٹی اور ان کی اکانومک سچویشن کیسا ہے؟ ایجپٹ اور جوردن کی طرح ہے۔ آج 50% سے زائد جوردینین میں سے کہ اپنے کھانے کو اور اپنی روزی کو معافی چاہتا ہوں کہ کورے سے لے کے جاتے ہیں، اور آج مصر کے حالات کیا آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈی اسٹیبلٹی اور اس کا اکانومی کہاں تک ہوتا ہے، اور یہ کہاں وعدہ کیا گیا ہے کہ جی اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے کہ جی بھئی آپ لوگ جو ہے نا معاشی لحاظ سے اتنی ترقی یافتہ ہوں گے، اور اتنے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ میں ابھی تک فلسطین کو ٹچ نہیں کیا، میں غیروں کی بات کر رہا ہوں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا مثالی طور پہ کہ امریکہ کو خوش کرنا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن یہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے باعث یہ عرب حکمران جو ہے وہ آج بھی اسی جھکاؤ کا شکار ہیں؟ نہیں جی یہ آپ معافی چاہتا کہ اس میں کوئی پریسائز ہونا چاہیے۔ یہ صرف چند لوگوں کا ہے جن کے پرسنل مفاد ہوتا ہے کہ اور انہوں نے پرسنل میں کہوں گا آج بحرین نے بھی جو ہے وہ اس کو مبارکباد دی ہے، کل سعودیہ کے بارے میں بھی امید کی جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ جو اس کو ڈیل آف سینچری کہا گیا ہے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لانچ کر دیا ہے کچھ مہینے پہلے واشنگٹن میں، اور نتنیاہو پرائم منسٹر آف اسرائیلی اینمی وہاں بھی تھے، وہاں بھی حاضر ہوئے تھے کہ 3 عرب ممالک تھے، ایک متحدہ عرب امارات، ایک بحرین اور ایک عمان تھے۔
آج یہ لمحہ آیا ہوا ہے کہ یہ ریالٹی آئی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے جو وعدہ کیا خطابی طور پہ ادھر ہے کہ آج عملی طور پہ ہے اس جرم کو انجام کرنا، اور یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے مصلحت کے لیے. بھلے فلسطین کو بیچنے سے فلسطینیوں کو کیا مفاد ہے؟ اگر آپ اجازت دیجئے کہ مجھے ہیومن رائٹس کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ اس ڈیل کا آپ نے جو رپورٹس میں بہت خوبصورت سے اس کا تفصیلات بتایا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جی اس ڈیل میں انہوں نے کہ سیٹلمنٹ کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا، جو اصل مسئلہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیلیوں کے درمیان میں. ابھی ویسٹ بینک میں انہوں نے کہا کہ جی انیکسیشن کرنا ہے، کچھ پرسنٹیج ہے کہ ویسٹ بینک کے طرف سے اسرائیل کو بنانا ہے بجائے اوکیوپائڈ فلسطین کو بنانا ہے. وہاں کے سیٹلمنٹس جو بنے ہوا تو اس معاہدے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس معاہدے میں آپ نے ذکر کیا کہ they will freeze، انہوں نے کہ پوسٹ پون کرنا ہے کہ انیکسیشن کرنا، یعنی ضمنی طور پہ یعنی بدیہی طور پہ کہ یہ الحاق کرنا ہے یا انیکسیشن کرنا کا وہ لغو نہیں کر رہے، کینسل نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، یعنی جرم کو اور مزید کو لمبا کرنا ہے. نیچرل ریسورسز کو فلسطین میں بالخصوص واٹر ریسورسز کو اسرائیلیوں کو سپریمیسی دے رہے ہیں. آپ اماراتی لوگوں نے اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ ڈال کے کروڑوں اور اربوں ڈالر کا جو اسرائیلی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے اور فلسطینی اکانومی کو کمزور اور ضعیف کرنا ہے. بھلا یہ ان شرائط کا اور بہت کچھ ایسی شرائط ہے کہ شاید آپ کے پروگرام کے لیے وقت کافی نہیں ہوتا، تو یہ ان شرائط کو دیکھ کے کہ اس میں کون سا مصلحت ہے فلسطینیوں کے لیے. میں کہتا ہوں ابھی آپ کا سوال کے جواب یہ ہے کہ کیمپ ڈیوڈ 1 جو ہے نا 1978 میں تھا، پریزیڈنٹ سادات نے اعلان کر دیا the stage of end of war between Arab and Israel. انہوں نے کہا کہ بھائی آج کے بعد ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، عرب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ڈالیں گے، اور بلکہ جمعے والے دن بڑی عید کے دن کنیست میں یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ سادات نے خطاب کیا ہے کہ it is the end of the war between us and you. اور اس زمانے میں ساری عرب ممالک نے مصر کو عرب لیگ سے خارج کیا، مصر کو پنشمنٹ دے دیا، مصر کو غدار کا نام دے دیا تھا. اور پھر کیا بات ہو، اس کے بعد کیا ہوا، بجائے فلسطینیوں کو انصافی اور عدل اور ان کے رائٹس کو واپس لانا ہے، جا کر اس جرم کو اور اس غداری کو اور اس خیانت کو اس کا پرسو کر کے اور ممالک کو ڈال دیا ہے، جس میں مصر بھی آیا ہوا، پھر بعد میں اردن آیا ہوا، پھر بعد میں کہ مراکش بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو وہاں کے آج دبئی والوں نے اس کورونا کی شرائط میں، اس کورونا کے انوائرمنٹ میں جا کر یہودیوں کو مراکش سے لے کے مقبوضہ فلسطین میں ٹرانسفر کر کے وہ پرائیویٹ جیٹس، ان کے دلوں میں ان یہودیوں کے لیے جگہ ہے، ان معصوم بچے جو فلسطینی. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی سوال ہے. میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زید حامد صاحب تھوڑی چیز پہ روشنی ڈالیے گا، یہ کیا رجحان ہے، اس کی بنیادی فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ منصور، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے بھائی خالد قدومی کو پورے پاکستان کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی طرف سے تسلی دیتا ہوں کہ کل اخوان پاکستان معکم فی هذه الجهاد یا اخو الکریم. بارک اللہ فیک معکم فی هذه الجهاد. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اب منصور، اب یہ بات تھوڑا سا میں ماضی کے پس منظر میں جاؤں گا فلسطین کے حوالے سے. جی جو گفتگو، جو نیریٹو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں ڈپلومیسی میں ہو رہی ہے، وہ صرف ہو رہی ہے اس حوالے سے اسرائیل کی ریاست کو کتنا حق دیا جائے، رہنے فلسطینیوں کو کتنا حق دیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے چھوٹا نہیں ہے جتنا اس کو بنا کر پیش کیا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا تو کیا اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ تھا؟ نہیں. وہ کیا مقصد تھا جس کے تحت مسلمانوں نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا اس وقت کیا ہے؟ پھر جب کئی 100 سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی اور بیت المقدس کے اوپر جنگ ہوتی رہی اور پورے یورپ کے عیسائی آ کر بیت المقدس شریف پر قبضہ انہوں نے کر لیا،
तो क्या वो इसराइल और फलस्तीन का मसला था? जब इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और पूरी मुस्लिम दुनिया बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने के लिए लड़ी और हमने बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराया, तो क्या वो इसराइल और फलस्तीन का मसला था? हमने तो वो तो ईसाई दुनिया ने आके बैतुल मक़दस पे कब्जा किया था। मुसलमानों ने सैयदना उमर के दौर में ईसाइयों से बैतुल मक़दस शरीफ किया था, पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से बैतुल मक़दस आजाद कराया था। मुसलमानों का रूहानी मरकज बैतुल मक़दस शरीफ है मस्जिद अक़सा की वजह से, हमारा मरकज है क़िबला अव्वल की वजह से, हमारा तीसरा हरम है वहां। तो पाक मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस शरीफ की अहमियत इसराइल और फलस्तीन के मसले से कहीं बढ़, और हमारे लिए इस हवाले से जो इस वक्त इसराइल वहां कर रहा है, जो नैरेटिव किया जा रहा है, जो बयानी दिया जा रहा है, वो ये कि और इस बयानिए को एक एक करके जो मुसलमान हुकूमतों में उनके गद्दार बैठे हुए कबूल करते चले जा रहे हैं, ये असल में जानते नहीं कि बिल आखिर अपने मौत के डेथ वारंट पर ये साइन कर रहे हैं। इसराइल अगर बना है तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, वो इसलिए नहीं बना कि जो इस वक्त आज आपको नजर आ रहा है इसराइल जो वेस्ट बैंक और गाजा रह गया, पर ये अगर उनको भी धड़क कर लेगा तो यहाँ रुक जाएगा। झंडे में जो नीली दो लाइनें नजर आती हैं आपको, एक ऊपर एक नीले रंग की लकीर है, एक नीचे नीले रंग की लकीर है, ये दो दरिया दिखाते हैं, दरियाए फरात से लेकर दरियाए नील तक। ये पूरा खिस्सा इसराइल अपने अंदर शामिल करेगा। ज़ैद आमिर साहब, सिचुएशन यकीनन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, आज जो है वो गुफ्तगू को यहीं से आगे जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त मौजूदा जो मुआहिदा हुआ है यूएई और इसराइल के माबैन, और जिसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त सुनाई दे रही है। खालिद ख़ुदूमी साहब रहनुमा हमास हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद ख़ुदूमी साहब, ये एक जो स्ट्रेटजिक मुआहिदात हैं, ये अरब वर्ल्ड के इसराइल के साथ, अमरीका के साथ ये क़ुर्बतें बढ़ रही हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? फ़लस्तीनी अवाम के साथ अब कौन खड़ा है? देखिए, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, फ़लस्तीनी अवाम के साथ है, अवाम है। ये हम जो है ना कि उम्मीद अल्लाह के बाद में हमारा अवाम पे है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये मजीद के ये आपका, हाँ सॉरी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अवाम के अलावा आज भी इस मंसूबा जो रेजिस्टेंस स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने कि आज के इतनी ऑफिशियल लेवल पर कि कंट्रीज को भी अपने साथ लेकर आया। कंट्री तुर्की जैसा है, कतर जैसा है, ईरान जैसा है, मलेशिया जैसा है। दूसरी बात है, आज रेजिस्टेंस ने अपने फ़लस्तीनी अवाम को कन्विंस किया है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है, एक हाथ में अपने क्लाशनकोव को नीचे नहीं रखेंगे और दूसरे हाथ में इनके मुफादात और इनकी जिंदगी को ख्याल रखेंगे। यानी आज हमारा कि आप देख लें, गजा में है कि जो रेजिस्टेंस की हुकूमत है कि 2 मिलियन फ़लस्तीनियों का रोजी और रूटीन लाइफ को संभाल रहे हैं, और इसके साथ साथ के इसराइल का भी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उधर देख ले हैं, अलकुद्स में है हमारा मुराबितीन व मुराबितात के जवानों का है, मेल्स और फीमेल्स है, यंगस्टर्स हमारे बेटियां हैं और बेटे मस्जिदुल अक्सा को हिफाजत करते हैं। और उसी नजरिया के तहत से कि हमने इस मस्जिदुल अक्सा इसको मशरिक और मगरिब को नहीं कहेंगे, फ़लस्तीन अलकुद्स जो है ना सारे के सारे फ़लस्तीनियों का है। मगरिबी किनारे में, माफी चाहता हूँ कि ये आपका दोस्त मुझे नहीं आवाज आ रही है आपकी खालिद ख़ुदूमी साहब? हाँ ठीक है ना। तो ये आपके वेस्ट बैंक में है। अगर आप देखते हैं कि जी वेस्ट बैंक में आज इजराइलियों ने 600 से जायद बैरियर, सिक्योरिटी बैरियर्स रखा है जिंदगी को फ़लस्तीनियों का, के इसको
ڈیوائڈڈ کر دیا ہے کہ اپنے معاشی کے ماحول سے، یعنی فار ایگزامپل کہ آپ کے گاؤں کے اندر ہے کہ ایک دیوار ہے، اسرائیلی دیوار آتا ہے جس میں آپ اپنے اسکول کے لیے یا واٹر ریسورس کے لیے کہ 2 منٹ کا بھی نہیں لگتا ہے پہنچنے کے لیے، آج اس دیوار کی وجہ سے آپ کو تو 2 گھنٹہ لگتا ہے تاکہ آپ اس دیوار کے ڈیزگنیٹڈ گیٹس کے تھرو سے آپ دوسرے طرف سے جا سکیں۔ اس کی حفاظت کون کر رہے ہیں آج ان عواموں کا اور ان ایمبیشنز کا؟ وہی مقاومت، وہی تحریک مزاحمت، وہی ریزسٹنس جو انہوں نے عواموں کو آج کنونس بھی کیا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کیا، صرف اور صرف بندوق کو چلانا نہیں، انہوں نے پولیٹیکل ریلیشن، ڈپلومیٹک ریلیشن، اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے اپنے ریلیشنز کے دوسرے ملکوں میں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے کہ کورونا سے پہلے ہمارا ایک سمٹ ہوا تھا کہ کوالالمپور میں، جس میں عمران خان صاحب بھی اور اس میں آپ کا اردوغان صاحب بھی ہے اور تمیم صاحب بھی ہے اور روحانی صاحب بھی ہے، وہ شرکت کرتے ہیں کہ کوئی لو لیول میں ہے، کوئی ہائی لیول میں ہے۔ اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج صرف اور صرف ٹھیک ہے، ہم اللہ کی بات ہے کہ عواموں پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور عوام ہمارے مسئلہ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کے یہ بھی کامیابی ہے، یہ بھی اچیومنٹس کے ریزسٹنس نے اچیو کر لیا ہے کہ یہ ریلیشنز آفیشیل لیول بھی لے کے گیا تھا، لے کے جا رہے ہیں۔ آج اس معاہدے کے جو ٹرینٹی کے اندر ہے، متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ، صرف عوام اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے بلکہ کافی آفیشیل لوگوں کو، آفیشیل گورنمنٹس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور فلسطین کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ OIC کا جو کانسیپٹ تھا وہ دم توڑتا جا رہا ہے، مسلمان جو ورلڈ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی جان، OIC نے کشمیر کے لیے کیا کیا آج تک؟ OIC کے علاوہ کہنے سے کہ OIC سے کیا نکلا؟ وہ صرف وہیں کے کنڈمنیشن لیٹر کو دراز سے نکال کے ہر سال کو اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں سچی بات ہے، میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتاتا ہوں، آج ہمارے عوام ان آفیشیل آرگنائزیشن سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن والوں کا، آج اسرائیل اس معاہدے کی تحت سے اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشنز کو وائیولیٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود جنرل سیکریٹری آف یونائٹڈ نیشن کو ویلکم کر رہے ہیں اس معاہدے کو، جبکہ انہوں نے وہ کہا 2 اسٹیٹ سولوشن، حالانکہ کہ ہم کوئی 2 اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اسرائیل کا کوئی رائٹ نہیں ہے فلسطین کے اوپر، لیکن چلے یونائٹڈ نیشن والوں نے کہا تھا 2 اسٹیٹ سولوشن۔ اس معاہدے نے اس 2 اسٹیٹ سولوشن اور کئی سینکڑوں ریزولوشنز کو قرار دادے جو پاس ہوئے تھے کہ اقوام متحدہ سے، اس معاہدے نے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی 3 مہینہ رہ گیا ہے امریکن الیکشن کے لیے، بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی امید نہیں ہے جیتنے کا، کوئی ایسے فائل نہیں ہے، کوئی ایسے دوسیے نہیں ہے کہ جو اپنے زائنسٹ لابی کے لیے پیش کرنا اس معاہدے میں۔ تو انہوں نے اس ذریعہ سے، اس ریلیشن سے جو امارات کے ذریعے سے یہ انہوں نے کہ فائل کو اور دوسیے کو پیش کرنا کہ اپنا زائنسٹ لابی، تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے کہ زید حامد صاحب سے جاننے کی کوشش کریں۔ زید حامد صاحب، پاکستان کہاں کھڑا ہے اس تمام صورتحال میں؟ کوالالمپور سمٹ کی بات کی گئی، کوالالمپور سمٹ کا آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے لاسٹ مومنٹ میں جو ہے وہ پاکستان کو وڈرا ہونا پڑا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے آج وہ اسکرین سے غائب ہیں، تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے منصور، ہماری پوزیشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے، لیاقت علی خان نے بالکل واضح کر دی تھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک صورتحال تبدیل نہیں ہوئی بلکہ خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو کہا تھا اٹس اے ڈیگر ان دا ہارٹ آف دا مسلم۔ لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر تھے تو پورا اسرائیل ان کے پاس آیا، اربوں ڈالر ان کو آفر کیے گئے۔ اس وقت سے پاکستان کو جو غربت کا مارا تھا، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کی معیشت درست کر دیں گے، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ لیاقت علی خان کا مشہور جواب تھا، جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل، ہماری روح بکنے کے لیے نہیں۔ علامہ اقبال نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس مقصد کے لیے جیل جانے کو تیار ہوں،
کہ اگر اسرائیل کا قیام وجود میں لایا گیا تو اتنی مزاحمت کی، یعنی ان کا یہ کہ میں اتنی مزاحمت کروں گا کہ میں جیل جانے کو تیار ہوں، کہ میں ایک ویسٹرن بیس ایٹ دا گیٹ آف دا ایسٹ، انہوں نے لفظ استعمال کیا، استعماری طاقتوں کا اختلاع جو مشرق کے دروازے پہ، مشرق کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے. یہ ہمارے بزرگ دیکھ چکے ہیں. زید عابد صاحب، آج کا پاکستان آپ کے خیال میں متعامل ہو سکتا ہے اس تمام تر جو اسٹانس پہلے لیے گئے اس کے مقابل آنے کے؟ دیکھیے، پاکستان 73 برس کا ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور ہم کو اسرائیل کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور 73 برس میں ہم اسرائیل سے بھی اتنی ہی جنگیں لڑ چکے ہیں جتنی ہم نے بھارت سے لڑی ہیں. یہ آپ کو عجیب سی بات لگے گی. 1967 1974 کی جنگوں میں پاک فوج تھی، پاکستانی ایئر ڈیفنس تھی، ہماری فضائیہ تھی جو ان عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف لڑی. دنیا میں واحد مسلمان ایئر فورس ہے پاکستان ایئر فورس جس نے اسرائیلی جہاز گیٹ ہوئے کمبیٹ میں مار کر گرائے ہوئے ہیں. آج بھی اسرائیلی پائلٹ کی وردیاں ہمارے پی ایف کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے. اسرائیل کئی دفعہ کہوٹا پہ اور ہمارے ایٹمی پروگراموں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان پر آ چکا ہے، اور پاک فضائیہ اس کے مقابلے پر اوپر اٹھ چکی ہے. زید عامر صاحب، یہاں تو اس وقت دنیا جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. پاکستان کل تک جو ہے وہ اسی جو ہے وہ مڈل ایسٹ بلاک کے ساتھ امریکہ کے ساتھ شامل تھا، آج کہاں کھڑا ہوگا؟ کوالالمپور سمٹ سے آپ وڈرا کر کے آئے تھے. وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے اب نئے بلاکس بن رہے ہیں، نئے طاقت کے توازن دوبارہ بنائے جا رہے ہیں. پاکستان اب وہ پرانا والا پاکستان نہیں ہے. اب چین ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے. اب ترکی ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے مسلم دنیا میں. جو جگہ پہلے سعودی عرب کے پاس تھی اور گلف کے عربوں کے پاس تھی، اب وہ جگہ عالمی. کل کے معاہدے کے بعد ترکی کا اسٹانس تو بڑا واضح ہے، پاکستان کا اسٹانس واضح نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا ہم 2 کشتیوں کا سوار ہو سکتے ہیں؟ آج دیکھیے، آپ یہاں پر ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم پاکستانی کبھی بھی ہم نے اپنے جغرافیہ اور اپنی فوجی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے آگے ہمیں جھک کے رہنا ہے کیونکہ پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارے آگے ہمیشہ جھک کے رہتا ہے کیونکہ ان کے پاس دفاعی طاقت نہیں ہے. وہ ہمیشہ پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں اپنے دفاع کے لیے. وہ مرضی سے کر لیں، کسی عرب ملک کی فوج کو سعودی عرب اپنے اندر بلا کر نہیں بٹھائے گا سعودی عرب کی حفاظت کے لیے. وہ صرف پاکستان پر اعتبار کرتے ہیں. اور دوسری جانب امریکہ ہے جو ٹرمپ انہیں کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو سعودی عربیہ کی حکومت 1 ہفتہ نہیں رکے گی، اور بالکل صحیح کہتے ہیں. تو اگر امریکن جو اس وقت ٹرمپ کے بارے میں ہو رہا ہے، جو ٹرمپ رہے گا نہیں رہے گا، جو اس وقت یہ امریکہ پوری عرب دنیا کے ساتھ جس طرح یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی عرب ریزسٹ کرے گا ان کو تو یہ عرب سلطنتیں ختم ہو جائیں گی. سعودی عرب تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے اس وقت. وہ سعودی عرب نہیں ہے جو پہلے تھا. حج اور عمرہ بند کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری مقامی حج معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ان کی تیل کی قیمتیں تباہ ہونے کے بعد ان کا پورا آرام کو اپنی 50% قیمت لوز کر چکا ہے. ان کے پاس وسائل نہیں ہے. اگلے چند ماہ میں بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے سعودی عربیہ. لاکھوں پاکستانیوں کو تنخواہیں ویسے ہی نہیں مل رہی سعودی عرب میں. تمام مکہ اور مدینہ کے جیسے ہزاروں ہوٹل خالی پڑے ہوئے. اس وقت یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا جب تیل کی طاقت تھی، حاجی چل رہے تھے اور سعودی عرب دنیا کا طاقتور ترین امیر ترین ملک تھا. اب وہ دور نہیں ہے. اب ہم سختی کر سکتے ہیں ان کے اوپر. اور ہمارا وزارت خارجہ کیوں ڈلیور نہیں کر رہا، یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں. اور آج شیریں مزاری کا بیان بھی کوئی مجھے پڑھا رہا تھا کہ شیریں مزاری نے بیان دیا ہے اپنے ہی وزیر خارجہ کے خلاف کہ اگر یہ وزیر خارجہ کام کرنے دیتا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے انڈیا کے خلاف کشمیر کے معاملے میں ہتھیار ڈال دیے، یہ کہہ کر کے جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے زید عامر صاحب کی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. اس خطے کی ہو یا مڈل ایسٹ کی بات کر لی جائے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس وقت مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے. ڈاکٹر خالد قدومی ترجمان حماس ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا فرمائیے گا اب اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک رائے تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت یہ جو معاہدہ ہے کل کا، یہ مزید تقویت دے گا، مزید دیگر عرب ممالک جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے. جو ایک تحرک ہے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے، اس کو آپ لاجیکلی اور آبجیکٹیولی دیکھنا. ابھی تقریباً اسرائیل 1948 سے لے کر آج تک، بلکہ میں کہوں گا کہ
ब्रिटिश मैंडेट के दौर से 1918 से लेकर आज तक इतनी सुपर पावर दुनिया में, आप देखें इजराइल जो है, ना इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है, ना कोई पेट्रोल है, ना कोई चीज है, एवरीथिंग, हर चीज उनको अमेरिका से फराहम किया जाता है, उसको यूरोप उसके सपोर्ट करते हैं। अमेरिका यूनाइटेड नेशन में 45 मरतबा वीटो का इस्तेमाल किया है कि इजराइल के हक में है। आज मुझे बता दें इजराइल का कितना लेजिटिमेसी है दुनिया में, और कितनी लेजिटिमेसी है कि 100 ईयर्स के बाद इसमें ये वाज़ह होता है ये शॉर्ट शेल्फ आइटम है, और ये जितना मर्जी रहता है कि ये एक मशरूम की तरह, फंगस की तरह है, ये सिर्फ अंधेरा में है और लोगों के खून के ऊपर जीता है। आखिर में कि ये खत्म हो जाना। अफसोस ये होता है कि जी उन लोगों पर जिन्होंने ये फॉर्मूला को नहीं समझा जाता है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये किसी हद तक तो आपकी जो तहरीक थी, आपकी तहरीक हो, हिजबुल्लाह हो, दीगर जो तहरीकें हैं, उसके लिए एक कारी ज़रब की तो कहीं ना कहीं तो कोई नुकसान पहुंचाती है आपकी जो मूवमेंट थी उसको। तो ऑफ कोर्स आप जब जंग लड़ते हैं तो आप शहीदों का और कुर्बानियों के अलावा आपका कौन सा रास्ता है? आपका ये इतनी कुर्बानी देना है कि इतनी मुकद्दस मसला के लिए है कि ये फर्ज होता है भाई। वी आर द ऑनर ऑफ द लैंड। हम लोग जो है ना कि जिसको कहलाते हैं कि लीगल कस्टोडियन ऑफ द लैंड, हम लोग हिस्टोरिकली स्पीकिंग वी आर ऑन आवर ओन लैंड। हमें कोई खोने का कोई चीज नहीं रह गया। दुनिया जहां मर्जी खड़े हो जाए, हम फिलिस्तीनी तौर पे आज आप देख ले, यूरोपियन दोस्त हमारे भी है जो नेशंस में से, जो अवामों से है, आज उनसे पूछे कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान में कि क्या मसला और किस पहलू से देखते हैं। अदल इंसाफ से इनको आज मैं आपको बताता हूँ भाई, और आपके ऑडियंस के लिए ये बहुत वाज़ह है, ये जज्बाती होना की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल आज एक मॉरल बोझ है यूरोप के सिस्टम और अमेरिकन नेशन के सिस्टम के ऊपर है। इन्होंने इस इलीगल क्रीचर को इस दुनिया में लाया है ताकि वो अपने वेस्टर्न मुफादात को हमारा मुस्लिम कंट्रीज में, हमारा दुनिया इस्लाम में कि इसको नाफिज करना है, और हम लोग फिलिस्तीनी तौर पे अपने आप को रखा है कि स्पेयर हेड इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम जिद्दोजहद करेंगे, हम अपनी उम्मत को डिफेंड करेंगे। क्योंकि अभी आपके लिए भी छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरह के आपके मेहमान के बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको बताया है कि सॉफ्ट पावर के जरिए से इसराइल जिस तरह अपने जासूसों को बेचते हैं, इसराइल आपके नेबर में उनके ताल्लुकात भी मजबूत होता कि आपके खिलाफ है। यानी कि ये मतलब कि आप लोग जो कुछ लोग समझते हैं कि जी इसराइली के साथ कोई ताल्लुक रखने के लिए कि जी पाकिस्तान के ऊपर या दीगर ममालिक के ऊपर कोई सख्तियां कम हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो मिस्र के ऊपर क्यों नहीं हुआ, जॉर्डन के ऊपर क्यों नहीं हुआ, बाकी ममालिक के ऊपर उनके क्यों नहीं हुआ? ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है कि 1988 से लेकर आज तक कोल्ड वॉर के बाद, उसका मेन टारगेट ये इसराइल एक एडवांस पोस्ट है, एक आगे किस्म का महाज है मगरिबी तहजीब के लिए, ताकि मुसलमानों को काबू करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जो मर्जी कुर्बानी दे रहे हैं, ये फर्ज है हमारा, और जो मर्जी हमारा अवाम करना है, दुनिया ने करना है, हमारा अवाम इस फॉर्मूला में कायम रहेंगे कि हम यानी आखिरी तक, आखिरी नफस तक, आखिरी सांस तक हम जिद्दोजहद करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया साबिर अभी मरियम ने, सेक्रेटरी जनरल है फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के। साबिर, कैसे देखते हैं इस वक्त मुसलमानों का रिएक्शन? यकीनन पूरी दुनिया में एक वैक्यूम मौजूद है, हुक्मरानों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मंसूर भाई ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर खालिद साहब ने बातें की है मैं उनको स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, और ये कहता हूँ कि जो एक वाक़या अभी सामने आया है कि जो अरब इसराइल जो ताल्लुकात के हवाले से है कि अरब अमारात और इसराइल ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सफारती ताल्लुकात का, मैं समझता हूँ कि जहाँ पहले वो टेबल के नीचे ये काम करते थे, अब उन्होंने टेबल के फ्रंट पर आकर
अब उन्होंने इस काम को करना अंजाम दिया है, और ये सब कुछ डील ऑफ द सेंचुरी के अंदर जो है वो पहले से उन्होंने तय कर रखा था और इसको कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर सबसे ज्यादा ये है कि दुनिया के जो ममालिक है, खासतौर पर मुसलमान ममालिक जो अपने आप को बाज़मीर समझते हैं या ये कहते हैं कि हमें फ़लस्तीनियों के साथ देना चाहिए, उन हुकूमतों ने भी वो वाला रिएक्शन नहीं दिया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी आपके प्रोग्राम से ये अपील करता हूँ कि जो वज़ारत ख़ारिजा ने एक बहुत ही दबा और सहमा हुआ था जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं समझता हूँ कि उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है और वही मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान से पहले अपनाया था और क़याम पाकिस्तान के बाद अपनाया था। वही सुनहरे उसूल आज भी पाकिस्तान के होने चाहिए, वही सुनहरे उसूल जो अल्लामा इकबाल के हैं, जो कायद-ए-आज़म के हैं, वो आज भी हम अडॉप्ट करने चाहिए और पाकिस्तान को कम अज कम खुलकर ये कहना चाहिए कि ये जो तरीकाकार है, ये जो इस तरह से हो रहा है, इससे कोई शिकने में ठीक नहीं आएगा। इसराइल, आप देखें कि इसराइल कहाँ पर गया, इसराइल जहाँ पर भी जिस खित्ते में उसका वजूद है, उसके वजूद में आने के बाद से आज तक 72 ईयर्स में आपने देखा कि पीस की कोई बात हुई है, कहीं पर कोई अमन हुआ हो। साबिर सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, अगर सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसी किस्म के प्रेशर्स पाकिस्तान पे भी जो है वो मुस्तकिल जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो फटाफ की सूरत में हो या दीगर जो है वो डू मोर की सूरत में प्रेशर्स हो, ये डेवलप किए जा रहे हैं पाकिस्तान पे। देखें, यही वो मसला है कि जो हम अपनी अहमियत को नहीं समझ पा रहे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो दुनिया के दूसरे मुल्कों से मुनफरिद है। पाकिस्तान बिलाखिर एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की अफवाज बहुत ही काबिल सलाहियत, बहुत ही जिसको कहते हैं ताकतवर अफवाज में शुमार होती है। इन इसराइलियों ने पहले क्या किया, इन्होंने जो अरब ममालिक की हमारी जो अफवाज थी, जो ताकतवर थी, उनको किस तरह से कमजोर किया। आज उनकी नजरें हमारी अफवाज के ऊपर हैं, आज उनकी नजरें हमारे एटमी असासों के ऊपर हैं। तो हम क्यों कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं? हम क्यों दिफाई पोजीशन के अंदर है? बिल्कुल क्यों नहीं कहते कि जो हम क्यों ये नहीं कहते कि जो कायद-ए-आज़म ने कहा था हम वही बात करते हैं? ज़ैद हामिद साहब, क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है इस वक्त, या मतलब हम सऊदीया के साथ जाएंगे या हमें अब जाना पड़ेगा कोलालमपुर समिट की तरफ, तुर्की की तरफ, ईरान की तरफ, मलेशिया